الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد و بارک علیہ۔ محترم مسلمان کرام، آج کے اس درس میں جو کہ 29ویں شب قدر ہے، جس کے اندر ہم جانیں گے کہ سنت ہے کیا، جو ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ہم سنت نبوی پر عمل کرنے والے ہیں، تو اب آیا یہ سنت نام کس چیز کا ہے؟ یا پھر کیا قرآن کو بغیر سنت کے سمجھا جا سکتا ہے؟ یا پھر یوں دیکھا جائے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اور سنت کے بارے میں ائمہ کے اقوال ہمیں کیا ملتے ہیں، جس کو اگر ہم آسان سا موضوع کا نام دیں تو وہ موضوع یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنت کی اتباع کیوں، کس بنا پر ہم سنت پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ سنت کی تعریف ہے کیا، سنت کسے کہتے ہیں۔ تو آپ حدیث میں دیکھیں گے عن ابن جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا حسنتا فعمل بها بعده كان له اجره ومثل اجورهم من غیر الى آخرہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا پورا ثواب ملے گا، اور اس اچھے میں سے یعنی اس اچھائی میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جو ہے ایجاد کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو گویا کہ اسے اس کا گناہ ملے گا، اور اسی طریقے پر جو عمل کرنے والے ہوں گے ان کے گناہوں میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی وہ تو جو کریں گے انہیں اس کا گناہ ملے گا ہی، اور جس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی دین کے نام پر اور لوگ اسے دین سمجھ کر سنت سمجھ کر کرنا شروع کر دیے تو گویا کہ یہ شخص جس نے ایجاد کیا ہے یہی مجرم ہوگا۔ اب اسی طرح سے دیکھیں شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آیا کہ سنت سے منہ موڑنا یا سنت سے اعراض کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان سا اگر ہم مطلب دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جا رہی اور ہم نے اسے سن لیا، جان لیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام اسی طریقے پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں اسے بولوں کہ یہ میرے لیے حجت نہیں ہے بھائی، میں اس کو نہیں مانتا، یا اس چیز کو چھوڑ کر ایک انسان کسی کی تقلید کرنے لگ جائے
किसी के पीछे लग जाए कि फलां ने ये कहा है, जिस बिना पर हम जो है उनकी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं और हदीस को हम छोड़ते हैं या हदीस का इनकार करते हैं। इसी तरीके से हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी, तो उन्होंने उसमें सूरे फातिहा पढ़ी और फरमाया कि मैंने ये इसलिए पढ़ी है ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और जैसा कि जनाजे के बाद में हमने ये बात सुनी है कि सूरे फातिहा जो है अगर कभी इमाम जोर से भी पढ़ देता है लोगों को बतलाने के लिए कि लोगों को मालूम हो जाए कि इमाम सूरे फातिहा पढ़ रहा है, हम भी सूरे फातिहा पढ़ें, तो गोया कि ये सही और दुरुस्त है। जैसा कि ये सहाबी रसूल है, उनका अपना अमल मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही पढ़ा है, हमने गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पढ़ते हुए देखा है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि जो हम सुन्नत सुनते समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसकी किस्में कितनी हैं, सुन्नत की कितनी किस्में हैं। तो आप जान लीजिए कि सुन्नत जो है उसकी 3 किस्में हैं। पहली जो किस्म है सुन्नत कौली, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इरशाद मुबारक से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात अपने ज़बान के जरिए से बयान फरमाया, जिसको हम कहते हैं सुन्नत कौली। जैसे कि अन हुज़ैफ़ा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यस्तहिल्लु ताम अल्ला युज़करु स्मुल्लाहि अलैहि, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खाना खाते वक्त उस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए तो गोया कि उस शैतान के लिए वो खाना जो है हलाल हो जाता है, शैतान उसमें शामिल हो जाता है। ये पहली मिसाल हुई सुन्नत कौली की। दूसरी जो मिसाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को सुन्नत फ़िअली कहते हैं। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान से जिन चीजों को कहा, दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो अमल किया। जैसे कि मिसाल के तौर पर हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम सीधे खड़े होते तो काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इदा कुमना लिस्सलात फइज़ा इस्तवैना कब्बरा, यानी जब हम सीधे नमाज के लिए खड़े हो जाते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर बोलकर नमाज को शुरू करते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हुआ। तीसरी जो चीज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो काम किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार किया हो, जैसे कि उसमें नापसंदीदगी का इजहार ना हो, गोया कि वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नकीर नहीं की, मना नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों किया है। आप देखिए दलील के तौर पर हजरत कैस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन युसल्ली बाद सलाति सुबह रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबह रकातान फ़क़ाल रजुलु इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन, यानी हजरत कैस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह की नमाज में 2 रकात पढ़ते हुए देखा। गोया कि वो जो 2 रकात पढ़ रहे थे फर्ज नमाज के बाद पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुबह की नमाज जो है वो तो 2 रकात है, गोया कि ये फर्ज के बाद पढ़ रहे थे। तो जिस पर उन्होंने अपना उज़्र बयान किया, सहाबी रसूल ने क्या कहा,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی جس بنا پر میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس چیز میں آپ یاد رکھیے یہ عمل ایسا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے تھے پہلے کرتے ہوئے، جیسے فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں نا وہ فرض سے پہلے ہیں کہ بعد میں؟ پہلے ہیں۔ تو صحابہ کرام تمام صحابہ پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو صحابی تھے ان کے پاس عذر تھا۔ عذر کیا تھا کہ یہ پہلے نہیں پڑھے تھے، فرض نماز جب ہو گئی تو اس کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی کہ بھائی یہ تم فرض کے بعد کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے باقاعدہ یہ بات واضح کر دی، اللہ کے نبی 2 رکعت ہماری گویا کہ پہلے والی رہ گئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ گویا کہ یہ پڑھنا تو ہمیں پہلے ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ نہ پڑھ سکا تو بعد میں فرض کے بعد بھی وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اور یہ عمل جو ہے خاص تھا انہی صحابی کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے نبی یعنی صحابہ جو تھے سارے کھڑے ہو کر پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے یہ سوال کرتے، لیکن وہ سارے جو صحابہ تھے پہلے پڑھ چکے تھے، یہ نہیں پڑھے تھے اور ان کا عذر تھا، عذر بیان کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی نظر میں یا قرآن کی روشنی میں ہم سنت کو کیسے سمجھیں گے، یا سنت کسے کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے۔ دین کی بات جہاں آئی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو آپ کو ہر حال میں اس بات کو مان لینا ہے۔ عقلی دلیل آپ نہیں چلائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا، یا قرآن میں یہ کہا گیا، حدیث میں ایسا کیوں کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تستعملون، یعنی ایسی حالت میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر دیکھیے ہمیں دونوں باتیں مل گئی، اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی حدیث۔ اب ایسی حالتوں میں کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے اور ایک پر عمل کیا جائے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور گویا کہ کسی ایک چیز کے ہم منکر ہیں، انکار کرنے والے۔ جیسے بعض لوگ ایسے ہیں جو منکرین حدیث احادیث کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں قرآن کو بھی ماننا ہے اور حدیث کو بھی ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہی کرنی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم تب کیا جائے گا جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ جہاں پر اگر یہ بات آئی کہ میں رسول کی بات کو نہیں مانتا، یا یہاں پر یہ بات آ جائے کہ رسول تو بھائی الگ ہو گئے، قرآن الگ ہو گیا، ہم قرآن کو پہلے مانتے ہیں رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جتنی دلائل آپ کو دی جائیں گی تقریباً سنت کے بارے میں قرآن سے ہی ہم نے انتخاب کیا ہے کہ انہی دلائل کو آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے فلاں بندے جو ہیں وہ نبی، ہم نے انہیں نبی اور رسول بنایا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہو جاتا کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اطاعت نہیں کرتا
تو گویا کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، جیسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں وہ سچے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ دائرے اسلام میں موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، یعنی جو تمہارے اوپر حاکم اور حکمراں بنائے جا رہے ہیں، تمہارے اوپر نگراں بنائے گئے، تم سے بڑے مان کر انہیں ذمہ داری دی گئی، تو تم ان کی باتوں پر بھی عمل کرو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی میں نہیں مانتا، گرچہ وہ ہوں گے اپنے ہوں گے، بڑے ہیں، عہدہ ملا ہے، وہ اپنے عہدے پر ہیں، میں نہیں مانتا، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ تمہیں ان کی بھی باتوں کو ماننا ہے، ان کی باتوں کو غور کرنا۔ اچھا، یہ اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہا، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، 10 کے 10 لوگ ہر کوئی کہیں کہ ہم بھائی اپنی اپنی منمانی کریں گے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی، جو ہمارا دل کہے گا ہم کر لیں گے، جو دل نہیں کرے گا نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے 10 کے 10 سب اپنی منمانی کرنے لگے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا اس گھر کا نظام جو ہے صحیح طریقے پر چل پائے گا؟ نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی کرے گا، میرا دل کہتا ہے یہ کروں گا، نہیں دل کرتا نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا۔ تو جس بنا پر گھر کے اندر بھی ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا بنایا جاتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے، جس اعتبار سے کہتا ہے، اس کے اعتبار سے لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو، گھر کو، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کچھ لوگ سفر کریں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ کوئی کسی ایک کو امیر اپنا بنا لے، یعنی یہ منتخب کر لیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں جیسا فیصلہ کریں گے، جو حکم دیں گے، جس اعتبار سے ہمیں کہیں گے، اسی اعتبار سے ہم چلیں گے۔ ورنہ اگر ایسا ہو جائے ہر کوئی اکیلا اکیلا سفر کرنا شروع کر دے، پتہ لگے گا کسی کو لوٹ لیا گیا، تو کوئی راستہ بھٹک گیا، تو کہیں کچھ ہو گیا۔ تو جس بنا پر ایک امیر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں کے نیچے سارے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سارے لوگوں کو لے کر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے اوپر صاحب امر ہیں، یعنی جو حاکم ہیں، ان کی بھی تم یعنی باتوں کو مانو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تم آپس میں کسی بات پر لڑ پڑو، تو کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو لوٹا دو، یعنی ناپنے کا پیمانہ یہ دیکھا جائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ یہاں دیکھیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ اپنے ساتھ یعنی الی اللہ والرسول، رسول کو نہیں جوڑتا، بلکہ یہ کہہ دیتا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اللہ کی طرف اسے لوٹاؤ، واپس کرو۔ لیکن اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگرچہ ایسی حالتوں میں جب تم اختلاف کر بیٹھو۔ پھر اس کے آگے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کی ضمانت چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہوگی۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی والا ہے۔
گویا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنا لیں، اور وہ طریقہ جو صحابہ کرام نے اپنایا، جس طریقے پر چل کر صحابہ کرام جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو پورا پورا اجر اور ثواب اور بدلہ جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس کے اندر کوئی کمی کر دی ہے یا زیادتی کر دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا اتنا بات ہمیں مان لینا، یا جتنی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے صرف اسی پر اکتفا کر لینا، یعنی آمنا و صدقنا کہہ دینا کہ بھائی ہم نے سن لیا، ہم اس پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، بات ختم، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ہم نہیں ملاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا جس خلوص اور نیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہیں پورا پورا وہ آپ کو اجر اور بدلہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے، یعنی شرط ہے، اگر آپ چاہتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں تو وہ جو کام آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مطابق ہی ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یعنی اس میں مخالفت ہو رہی ہے، اگر مخالفت ہو رہی ہے تو آپ کا وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہوگا، اور چہ جائے کہ آپ کو اس پر ثواب ملے آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں گے، آپ کو گناہ ملے گا۔ تو جس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یعنی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ الغرض کی ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا اور کن لوگوں کے ساتھ میں ہوگا؟ تو اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور انعام میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وہ شخص جو ہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ اسے کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی ایسا ہو جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں بات عمل کرنے کی آتی ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی وہی حال ہے کہ کوئی پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہیں تو ہاں بھائی مسلمان ہوں، پوچھ لے نماز پڑھتے ہیں، نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، ہاں مسلمان ہوں، نبی کو جانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نہیں۔ تو ایسے حالت میں وہ مومن تصور ہی نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے اندر ایک گروہ ایسی ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی،
لیے. بات تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ہاں بھائی حدیث میں ہمیں ایسا ملتا ہے، لیکن مانیں گے نہیں. ہم کرتے وہی آئے ہیں اور کرتے وہی رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا ہمارے ائمہ جو کرتے تھے. ہم نے اپنے اماموں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ایسا ہی کریں گے. حدیث آپ بتاتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والا جو ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں انتشار ہوگا اور ایک دوسرے سے لوگ لڑ پڑیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے. جیسے اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی. صبر کرو اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گویا کہ اللہ رب العزت جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، پھر بھی وہ شخص جو ہے صبر کر لے. ٹھیک ہے مجھے بدلہ لینے کی طاقت تھی، نہیں لیا لیکن صبر کر لیا، جانے دو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اللہ ایسے عدل قائم کرے گا، وہ عدالت جس کے یہاں روپیہ پیسہ دے کر گھوس خوری نہیں چلنے والی. وہاں گھوس اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے گا، بلکہ جیسے آپ دنیا کے اندر کیے ہوں گے وہ بہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے فیصلہ کر دے گا. اب اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہیں. یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا نا، تو وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے. بھائی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں اور میرے اعمال میرے لیے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں نبی کی بات کو نہیں مانتا، نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، یا اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ یہ چیز یاد رکھیے کہ اس میں کسی اور کا خسارہ اور نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا خود کا اپنا ہے، وہ خود کا اپنا نقصان کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لوگوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینا تھا، علاوہ اس سے کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ ہم نے آپ کو صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام ہاتھ پکڑ کر چلانا نہیں ہے، ہدایت کے راستے پر لانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ جو پیغام ہم نے آپ کو دیا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. وہ عمل کریں گے تو ٹھیک، نہیں عمل کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا اپنا جو کام ہے اس کام کو ہم بخوبی انجام دے دیں. ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے یہ سوال کر دے تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس سنت کا علم تھا، تم جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، کیا تم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو بتلایا کہ ہاں یقیناً یہی صحیح راستہ. دیکھیے آج جو ہمارا معاملہ ہے نا، ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے ہم نے فلاں کو کوئی ایک حدیث بتلائی یا قرآن کی کوئی ایک آیت بتلائی اور لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ہمارا جو کام تھا پہنچانا، ہم نے اسے بتا دیا کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ترجمہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب وہ اگر عمل کرتا ہے تو ٹھیک، عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس میں آپ اس کی ذمہ داری لے کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا کہ یہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم ایک انسان اپنا خود ٹھکانہ بنا رہا ہے.
آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یعنی ایسے لوگ، یعنی وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ جنتوں کے اندر داخل کرے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لے، یعنی انکار کر دے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہیلا اور بہانہ، ہیلے اور بہانے تلاش کرنا، اور ایسی حالت میں یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہمارے پاس یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہوتی ہے عالم صاحب؟ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ رفع دین سے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی ہماری جو جماعت کے لوگ ہیں، اگر ہم رفع دین کرنا شروع کر دیے تو ہمارے لوگ کہیں گے بھائی دیکھو یہ تو دوسروں کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یا پھر اسی طریقے سے ہمارے گھر والے ہی ہمیں تانا دینا شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نے تو کسی نئے نئے لوگوں کو دیکھ کر تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یہ عذر پیش ہوتا ہے، یہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے آپ یہ کہہ کر نہیں بچ پائیں گے کہ اللہ میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم کسی اور کو دیکھ کر کیوں رفع دین کر رہے ہو، کسی اور کو دیکھ کر ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہاں یہ چلنے والا نہیں۔ وہاں کیا چلے گا؟ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ آپ ہیلا اور بہانہ وہاں پر بنا کر نہیں چل پائیں گے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں سنت جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جو سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ سنت کی اتباع کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے کہ اگر آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن ابى، قال من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواه البخاری۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الا من ابى، مگر وہ لوگ جو انکار کر دیں۔ صحابہ کرام کی وہ طلب تھی، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کون وہ بدنصیب شخص ہے جو اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری اطاعت کی گویا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا کہ اس نے انکار کیا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصمنی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اور پھر اسی طریقے سے جس نے کسی امیر کی، اپنے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے کسی اپنے امیر کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ تو ایسی حالتوں میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اطاعت کو لازم پکڑنا، چاہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے، چاہے وہ لوگ جو ہمارے اوپر حاکم یعنی حکمراں بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کاروبار کے طور پر امیر اور بڑے بنائے جائیں یا پھر وہ حکومتی سطح پر بنائے جائیں، ہمیں ان کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن اور سنت پر سختی کرنے سے عمل میں ایسے لوگ جو کہ گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے دین جو ہے نا یہ بہت آسان ہے،
اگر آپ دین کو سمجھیں گے تو بہت ہی آسان ہے، اور اگر آپ مشکل سمجھیں گے تو آپ کو مشکل ہی معلوم ہوگا۔ آپ ایسی حالتوں میں یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کر لے، جس کا دل نہ چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے۔ کسی کو زبردستی یعنی گن پوائنٹ پر لا کر اسے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ تو ایسی حالتوں میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے نا، آج بھی دیکھیے ان کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے پہلے پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ جو چیز ہے یہ حق ہے، صحیح چیز یہی ہے، اور انہوں نے کوئی ان پر زور زبردستی نہیں کی گئی، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ایسی حالت میں دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ امت میں اختلاف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے جمے رہنا یہ نجات کا باعث ہوگا۔ حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی، اور ہمیں ایک بہت ہی مؤثر وعظ اور نصیحت فرمایا، جس کو سن کر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بہہ پڑی، یعنی ہماری آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے، اور گویا کہ ہمارے دل جو ہے وہ کانپ اٹھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو خطبہ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، آپ اس میں میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر جو ہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، منتشر ہوں گے۔ ایسی حالت میں میری سنت پر عمل کرنے والے ایسے ہیں کہ اگر اسے لازم پکڑ لیتے ہیں تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا ان کے لیے لازم ہوگا، اور جس کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں تو پہلی چیز یہ معلوم ہوا کہ غلام اگر ہمارے اوپر حاکم بنا دیا جائے، حبشی غلام، حبش کے لوگ کالے کلوٹے ہوتے ہیں شکل کے اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مثال پیش کر دی کہ اگر ایسا آدمی بھی تمہارے اوپر حاکم بن گیا، تمہارا امیر بن گیا، تو تمہارے لیے ضروری ہوگی اس کی باتوں کو ماننا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو کالے کلوٹے، ہم تو اتنے گورے ہیں، تمہاری بات کو کیوں مانے، نہیں، بلکہ آپ کو اس کی باتوں کو ماننا ہی ماننا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی سنت ایسی تھی جو کہ دھیرے دھیرے لوگ اس کو بھلا دیے تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہاں یہ بھی کوئی سنت ہے، اور کسی کو اللہ نے وہ علم دیا تھا، اسے معلوم تھا کہ ایسا کرنا سنت ہے، اور وہ لوگوں کے پاس آیا اور بتلانے لگا کہ بھائی دیکھو حدیث میں تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اب لوگ اس کی بات کو سن کر سارے لوگ اس پر عمل کرنے لگے کہ ہاں یہ حدیث ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جب اس نے یہ بات بتلا دی نا تو اسے اس کا اپنا جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کے بتلانے کے ذریعے سے جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا بھی اجر اور ثواب جو ہے اس کو ملے گا، حالانکہ یہ جو عمل کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سنت ایسی ہے جو مردہ ہو چکی ہے، مثال کے طور پر جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو اس سنت کو زندہ کریے۔ اس کی ایک مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ ہم سنت کو اہمیت نہیں دیتے، میں بارہا بولتا ہوں، یہ 20 بار پھر بولتا ہوں کہ سنت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے فرض نماز 4 رکعت پڑھ لی، یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، اب اس سے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی ہم اتنے مشغول ہیں، ہمارے پاس اتنا کام ہے، اتنا کاروبار ہے کہ ہم اب 4 رکعت یا 2 رکعت سنت جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر ایسی حالت میں کوئی ہے جو بار بار بولتا رہتا ہے، وہ سنت زندہ ہوتی، لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں اجر اور بدلہ دے گا ہی، جو اس سنت کو زندہ کروا رہا ہے اس کو بھی اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی سنت جو چھوٹ رہی ہو، لوگوں نے بھلا دیا ہو، تو اس کو زندہ کیا جائے اور اس پر آپ اجر اور ثواب کے جو ہیں وہ مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تک پہنچانے والوں کے لیے رسول کی دعائیں کیا ہیں؟ آپ نے کوئی ایک حدیث سن لی اور اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کسی اور تک پہنچا دیا، انہوں نے سن لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس پر اجر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے خاص دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، یعنی اللہ رب العزت اس آدمی کو زیادہ سے زیادہ تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جس نے مجھ سے کوئی ایک حدیث سنی اور اس حدیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، یہاں تک دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ آپ جو سنیں یا جو پڑھیں، سیم وہی چیز دوسرے لوگوں کے سامنے نقل کر دیں، اس میں اپنے طرف سے نمک مرچ نہ لگائیں۔ ہاں ایسا کر لیے تو یہ ثواب ہو جائے گا، ایسا کر لیے تو 10 دن کا ثواب ہو جائے گا، حج کرنے کا ثواب، عمرہ کرنے، یعنی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا کر اس میں پیش کر دیتے۔ آپ جو چیز پڑھیں اس چیز کو ہو بہو اسی طریقے سے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیں کہ بھائی فلاں حدیث ہے، ہم نے وہ حدیث ایسے پڑھا ہے اور آپ دیکھیے یہ حدیث ہے۔ اس کو نہ تو اس میں نمک مرچ لگا کر پیش کیا جائے اور نہ ہی اس حدیث کے اندر اپنا خیال پیش کیا جائے۔ اپنا خیال یعنی ہاں میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ایسے ہو سکتا، ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہوگا، تو آپ اس میں یہ چیزیں مت ملائیے۔ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ مثال کے طور پر ہم نے بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، بھائی اس حدیث کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو وہ ہے تو آپ تحقیق کر لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، آپ اپنے طرف سے اس کے اندر کوئی چیز مت ملائیے۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ سنت کی کچھ اہمیت بھی ہوتی ہے، تو آپ جانیے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یعنی کوئی آپ عمل ایسا کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ وہی عمل قابل قبول، یعنی عمل قابل قبول ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، جس پر ٹھپا لگا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے۔ آپ کسی چیز کو من گھڑت چیز کو ایسے سمجھ کر کتنی بھی عبادتیں کرنی شروع کر دیجیے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تصدیق نہ ہو جائے، صحابہ کرام کا اس پر ہمیں عمل نہ مل جائے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ 3 صحابی جس کو ایک بار ہم نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں جاننا چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اتنی عبادتیں کرتے تھے، یہ نفل پڑھتے تھے۔ تینوں نے کہنا شروع کیا، ایک نے کہا کہ میں شادی اب نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اب سوتا ہی نہیں، رات رات بھر عبادت کروں گا، اور تیسرے نے کیا کہا، میں ایک دن بتایا تھا، تیسرے نے کیا کہا، ہاں تیسرے نے کہا کہ اب میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے آپ پر کسی چیز کو مشکلات میں ڈالنا شروع کر دو۔ ہاں میں بھی انسان ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میرے پاس بیویاں بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کیا نماز پڑھنا یہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف ہے۔
कोई पूरा पूरा दिन पूरा पूरा रात कहे मैं नमाज ही पढ़ूंगा, बीवी के जो हुकूक है उसको छोड़ दे, अपनी जो जरूरियात है उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दे, या कोई कहे कि अब मैं अफ्तारी ही नहीं करूंगा, कैंटीनों में रोजा ही रोजा रखता रहूंगा, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है। जैसे कोई इंसान ये कहना शुरू कर दे कि नमाज पढ़ना ये सवाब का काम है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की नमाजें जो है फर्ज की हैं, हम 6 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ने हमें कहा है कि फर्ज नमाजें जो हैं वो 4 रकातें ज़ोहर की हैं, हम 4 की जगह पर 5 रकात पढ़ना शुरू कर दें। है तो ये असल नमाज, लेकिन इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा पढ़ना, गोया कि हम उसके अंदर ज्यादती कर रहे हैं। जब ज्यादती कर रहे हैं तो वो अमल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, गरचे वो अच्छा ही अमल क्यों ना हो। उसके बाद अगर देखें तो फिर ऐसी हालतों में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें ये अमल मिलता कि एक इंसान ऐसा है जो इस दुनियावी जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और उसे सुन्नत का इल्म नहीं हो सकता या सुन्नत के बारे में वो मालूम नहीं कर पाता, तो जिसके पास इल्म है ना उसे बतलाए भी। बहुत सारे लोग बेचारे हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, कभी वो मदरसे में नहीं गए, कभी वो पढ़ने वाले नहीं है, कोई लैंग्वेज उन्हें पढ़ना ही नहीं आता है, वो बस ऐसे यानी जहां है पैदा हो गए, उनके माँ बाप जैसे करते आ रहे थे वही चीजें सीख ली, जान लिए और उन्होंने ये समझ लिया है कि दीन यही है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिनके माँ बाप जैसे मिसाल के तौर पर मज़ारों पर जाते थे तो वो ये समझते हैं कि भाई हम हैं मुसलमान, लेकिन ये मज़ार पर जाना ही हमारे लिए जरूरी है और दूसरी चीजें हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें वो चीजें मालूम ही नहीं, बतलाया ही नहीं गया कि हाँ ये आगे, ये मज़ारों से बढ़कर आगे भी जहां है और भी दुनिया है, तुम उस दुनिया में जाओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि ये दुनिया तो बहुत खसारे वाली दुनिया है। तो अगर आपको मालूम हो जाए कि सुन्नत क्या है तो ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। अगर आपको मालूम हो जाए फला जगह है, फला कोई गांव है, फला बस्ती के लोग सब शिर्क व बिदअत में डूबे हुए हैं, उनके पास कोई आलिम दीन नहीं है, उन्हें कोई सीधा रास्ता बतलाने वाला नहीं है, उनके दरमियान कोई ऐसा नहीं है कि जो उन्हें बतला सके कि तुम पर नमाज भी फर्ज है, तुम्हें रोजे भी रखने हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो तकरीबन जानते ही नहीं है, अगर उनसे पूछ लिया जाए गुस्ल के मसाइल क्या है, गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है, तो मालूम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, किसी ने उन्हें बतलाया ही नहीं। तो आप अगर जानते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बात उन लोगों तक पहुंचाया जाए, दावत का काम उनके दरमियान किया जाए। हो सकता है कि अल्लाह आपके जरिए से किसी को हिदायत दे दे, आपके जरिए से कोई राह रास्त पर आ जाए, और यकीन मानिए कि अगर एक आदमी आपके जरिए से सीधे रास्ते पर आ गया तो आपकी निजात के लिए वही एक शख्स काफी हो जाएगा। उसी एक के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आपको माफ कर दे और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो जो चीजें आपके इल्म में हो जाए और मालूम हो जाए कि हाँ ऐसा करना सही है और फला फला जगह पर लोग ये चीजें कर रहे हैं जो कि गलत है, तो कोशिश ये करनी चाहिए हिकमत के साथ उन तक वो बात पहुंचा दी जाए, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के और बगैर कोई उनसे बहसो मुबाहिता के। अब इसी तरीके से देखिए, जो शख्स सुन्नत के मुताबिक ना हो वो अल्लाह के यहाँ मरदूद है। जो अमल आप कर रहे हैं अगर वो सुन्नत के तराजू पर तौलते हैं, उस मुताबिक नहीं उतरता, वो गोया कि मरदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा फीही फहुव रद्दुन, यानी जिसने दीन के अंदर कोई ऐसी बात ईजाद कर दी जिसको हमने नहीं कहा, हमने हुक्म नहीं दिया है, हमने नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे ही करना है, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर करना शुरू कर दिया, फहुव रद्द, वो रद्द हो जाएगी, वो किसी भी अमल के लायक नहीं रहेगी और उस पर अमल जो है वो नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हलाकत और तबाही का बाइस होगी। ऐसी हालत में कि आप देखिए, अन अबी मूसल अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना मसली व मसलू मा बअसनी अल्लाहु बिही कमसली रजुलिन अता
قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش إلى آخره۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور اس شخص کی مثال، یعنی جو سیدھے راستے پر ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس آ کر کہے کہ دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر دھاوا بولنے والا ہے، ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو لہٰذا تم اپنے آپ کو بچا دو۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوئے قوم میں کہ جن لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور سچ سمجھ لیا کہ ہاں یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے، اور اس کی بتانے کی وجہ سے اپنا ساز و سامان لے کر راتوں رات بھاگ نکلے، اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ لوگ وہیں پر رہے، جان دو بھائی یہ تو جو بول رہا ہے جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کی بات کو کیا سننا۔ سب لوگ یعنی نیند میں سوئے مست ہو کر، بعد میں پتا کیا چلا، وہ لشکر والے فوج آئی اور یہ سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، مار ڈالا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال ایسے ہے، میں جو بتلا رہا ہوں اگر تم لوگوں نے میری بات پر عمل کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر میری باتوں کو چھوڑ دیا پھر تمہارے لیے خسارہ ہے، پھر وہی مثال ہوگا کہ سارے لوگ مار دیے جاؤ گے اور تم فائدے مند نہیں ہوگے یا کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ گویا کہ کامیابی چاہتے ہو تو میری اطاعت ضروری ہے اور میری باتوں کو ماننا یہ ضروری ہوگا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی یا محدث یا فقیہ یا امام، ان سارے لوگوں کے تصورات جو ہیں یہ سراسر گمراہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ گئی، ہم کیا کہیں، ہمارے فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں ہمارے پیر نے، فلاں ہمارے فقیہ جو بہت فقہ کے ماہر ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہ بتلایا، وہ ایسا عمل کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی نبی بھی آتے نا تو وہ بھی آپ کی تصدیق کرتے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو ہے وہ بتلا دی کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر جو ہیں یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں بہت اچھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم گویا کہ دین کے اندر شک ڈال رہے ہو عمر، یہ جو تم یہودیوں کی بات سن سن کر سیکھ کر آ رہے ہو نا، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے دین کے اندر کچھ کمی بیشی ہے، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی باتوں کو نہیں چھوڑ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم قبول کر لیتے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے کہ وہ کچھ باتیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، یہودیوں کی کچھ کہانیاں قصے پڑھ رہے تھے، اور جیسے حضرت عمر فاروق پڑھتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سن کر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں رہے، سن کر پورا چہرہ غصے سے لال ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور دیکھا، فوراً حضرت ابوبکر صدیق گئے، یہ حضرت عمر جو بات پڑھ رہے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ تم آپ کے سامنے وہ یہودیوں کی کتابیں اور ان کے قصے کہانیاں پڑھ رہے ہو۔ ایسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ غلطی میں نے ایسی کر دی ہے، مجھے احساس نہ ہو سکا، میں نہیں سمجھ سکا کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے آپ اتنا غصہ ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی پڑھتا ہے اس پر غصہ ہو رہے ہیں، اور کوئی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ ہی دے، کسی اور کے دین کو، کسی اور کے مذہبی کتاب کو اپنا لے، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ ایسی حالتوں میں اگر صحابہ کرام جو ہیں وہ سنت رسول کو ترک کرنا اگر وہ چھوڑ دیتے تو گویا کہ وہ بھی سراسر گمراہی میں ہوتے،
صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہ کر زندگی گزارے ہیں، اگر ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی کمی ہوتی تو گویا ان کے لیے بھی گمراہی تھی۔ اور آج اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی گمراہی، اور یہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال ابو بکر لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فإنا اخشى ان تركت شیئا من امره ان اربع متفق علیہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو، یعنی جو چیز اللہ کے نبی نے کر دیا ہے وہ میں کرتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہونا چاہیے، آج تو ہماری عقل ایسا نہیں کہتی ہے، اگر اس کی جگہ پر ہم ایسا کر لیتے تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا، بغیر کسی چوں چرا کے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا لوں تو کہیں میں گمراہی والے راستے پر نہ چل پاؤں، یعنی گویا کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس حال میں بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ آپ کی باتوں پر عمل کرتے تھے، ایسا نہیں کہ سن لیا جانے دو آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی عمل جو ہمارے سامنے آئے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جس کو لوگ سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا تو گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ جو بات ہے نا آج قابل غور ہے، کیوں؟ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ چیزیں حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی آپ کے پاس میسج ڈالا یہ فلاں حدیث ہے اور اس حدیث میں ایسا ایسا ہمیں ملتا ہے، یا ہم نے ایسا خواب دیکھا کہ یہ حدیث اگر 10 لوگوں میں بھیج دیا جائے تو اسے عمرہ کا ثواب مل جائے گا، اسے جنت میں گھر مل جائے گا، اس طرح کے سوالات اور میسج لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں کہ ہاں بھائی میرے پاس بھیجا ہے تو میں بھی چلو 10 لوگوں کو بھیج دیتا ہوں، کیونکہ کرنا کیا ہے، نہ تو ہمیں پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے نہ تحقیق کرنا ہے، صرف انگلی ہی چلانا ہے، انگلی چلا کے ہم 10 لوگوں کو ایک ساتھ میں مارک لگا کر بھیج دیے، اور یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کے لیے جنت میں محل بنا لیا، یا ہمارے لیے حج اور عمرے کا جو ہے وہ ثواب مل گیا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی ایسی بات کہی جائے جس کی آپ کو تحقیق نہ ہو، جس کے بارے میں آپ صحیح سے معلوم آپ کو نہ ہو، تو اس میں خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باتیں چلتی ہیں کچھ اور، اس میں آپ حدیث آپ کو معلوم ہی نہیں، ایسے دنیاوی بات ہے، دنیاوی باتوں کو جوڑ کے آخر میں ایسی حدیث ہے نا، ایسا تو اللہ کے نبی نے کیا نا، گویا کہ وہ حدیث لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، لیکن بس باتوں میں مضبوطی لانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی تو حدیث ہے نا۔ تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے جب تک کہ ہم تحقیق نہ کر لیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تحقیق کیسے کریں؟ مثال کے طور پر جو آپ کے پاس میسج ڈال رہا ہے اس سے بولیے کہ بھائی اس کی حدیث نمبر مجھے بتا دیجئے، ہم اتنا تو جانتے ہی ہیں نا، تو حدیث نمبر بتا دیجئے، ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ کیا واقعی میں ایسی کوئی حدیث ہے، اور اگر وہ ہے نہیں بھائی حدیث نہیں ہے، یہ ہے حدیث لیکن نمبر نہیں معلوم، یا کم سے کم اس کا عربی ٹکڑا معلوم کر لیجئے۔ آپ جو اردو میں بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ایسے ایسے ہے، تو اس کا تھوڑا سا مجھے عربی میں ٹکڑا بتا دیجئے تاکہ میں پوری حدیث جو ہے سرچ کر لوں، معلوم کر لوں۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک تحقیق ہے،
دیکھیے ہم جو ہے نا آنکھ بند کر کے کسی چیز کو ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس پر کوئی صحابہ کا عمل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس کو تحقیق کر لیں اور بغیر تحقیق کے کسی کے پاس بھی اس طرح کی چیزیں ہم نہ بھیجیں، اور اگر بھیجتے ہیں یا اپنی باتوں کو نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو پھر یہ وعید یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کہ جس کے اندر سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ تلاش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب سے زیادہ مقصود ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ آپ کے سامنے صحیح راستہ آ گیا، آپ کے سامنے صحیح حدیثیں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہیں بھائی حدیث تو مل گئی نا لیکن ابھی ہم اور تحقیق کریں گے اور ابھی گہرائی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ گہرائی میں جاؤ، لیکن جو صحیح حدیث آپ کو ملی نا اس کو آپ کہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ عمل کیا، میں مانتا ہوں، اس کو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہیے نہیں یہ حدیث جو ہے اس کو میں نہیں مانتا، ابھی میں اور زیادہ گہرائی میں جاؤں گا، تو گویا کہ آپ ایک حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ گہرائی میں جانے سے کوئی نہیں رکتا، لیکن آپ اس حدیث کو تو پہلے مانیے نا، جو صحیح حدیث آپ کے پاس آئی اس کو مان لیجئے، پھر کہیے کہ میں اور گہرائی میں جاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں بھی عبرتناک سزائیں ملی ہیں۔ اس کا صرف آپ وہ ذہن میں لے لیجئے کہ جب جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لگا دیا کہ اس جگہ سے مت ہٹنا، پورا واقعہ میں نے درس میں بتایا ہے، صرف ایک بات نہیں مانی اور اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اگر ایسے ہی ہم کریں گے تو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرایا جائے گا، مانا نہیں جائے گا، وہاں پر ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہوگا اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے سنت کا احترام کیا ہے۔ سنت کی کچھ اہمیت جب ہم جان لیتے ہیں تو اس کا احترام بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے صحابہ کرام جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی باتوں کو بھی یعنی انکار نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر جان لیتے نا اس کو بھی پکڑ لیتے، کیونکہ آپ یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں انگلی کو حرکت دیتے نا، ہم دیکھیں تو بہت معمولی چیز ہے، معمولی ہمیں لگتی نا، لیکن صحابہ نے اس کو بھی پکڑا، صحابہ نے اس کو بھی پکڑا، اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چلو کوئی معمولی چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ہم نہیں عمل کرتے ہیں تو جانے دیجئے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگتے تھے تو پہلے کون سا پیر نکالتے تھے؟ ہاں پہلے بایاں پیر نکالتے تھے، داخل ہوتے تو پہلے دایاں پیر داخل ہوتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صحابہ کرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کیا، اور غور کرنے کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ یہ ایسے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں لایا۔ دیکھیے صرف سن لینے سے کافی نہیں ہوگا، ہم ایک حدیث جانیں، ایک حدیث سنیں، ایک حدیث پڑھیں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم معلوم کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کے اعتبار سے ہم عمل کریں، اور صحابہ کرام کا یہی عمل ہوتا تھا۔ جب قرآن کی کوئی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتے، قرآن کی کوئی آیت اور اس کا مطلب معلوم کر لیتے، اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ سے کوئی حدیث کی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ایسی حدیث ہے، سنتے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے، جیسے ہمیں معلوم ہو گیا حدیث میں یہ ہے نہیں، اب اس کے بعد ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں ہمارے امام نے کیا کہا، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इनका एक अपना अमल है। हुआ कुछ यूं कि हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मैं हाजिर हुआ और उनसे कुछ पूछा, यानी कोई सवाल पूछा कि अगर कुर्बानी के दिन तवाफ ज़ियारत करने के बाद औरत जो है वो हायदा हो जाए तो वो क्या करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तहारत हासिल करने के बाद आखिरी अमल यानी बैतुल्लाह शरीफ का वो तवाफ यानी वहां से होना चाहिए। और हारिस ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फतवा दिया था, यानी उन्हें फतवा पहले से मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, उस पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मुझसे ऐसी बात पूछी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फतवा दे चुके हैं। यानी क्या तुम मुझे अल्लाह के नबी से ज्यादा अहमियत दे रहे हो? जिस सवाल को, जिस मसले को अल्लाह के नबी ने पहले बतला दिया है, तुम्हें मालूम भी है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्यों मेरे पास चले आए। और ऐसे ही देखिए वो वाकया बहुत मशहूर है और याद भी होगा आप लोगों को कि दो लोग थे आपस में, जमीन के मामले में जंग हुई, लड़ाई हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया गैर मुस्लिम के उसमें। वो जो मुसलमान था सोचा कि ऐसा हजरत उमर है ना, हम मुसलमान हैं, चलो उनके पास फैसला करने जाते हैं, हो सकता है वो मुझे मुसलमान देकर हमारे हक में फैसला कर दे। वहां पर गए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले, सारा वाकया बताया गया। जो गैर मुस्लिम था उन्होंने कह दिया कि देखो अल्लाह के नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया है। हजरत उमर कहे ठीक है मैं आता हूं अंदर से। अंदर गए, तलवार लाया, गर्दन मार दी। कहा जब अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया है तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि मेरे पास आ रहे हो? जब नबी मौजूद है, नबी ने फैसला कर दिया कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो फिर नबी के होते हुए उमर की क्या औकात है, उमर की क्या औकात की वो कोई बात अपनी तरफ से बयान करे। तो अलगर्ज हमें ये मालूम हुआ कि हमारे सामने जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारे फला इमाम ने क्या कहा है, या फिर किसी तरीके से यह देखा जाए फला इमामों ने ऐसा क्यों किया है, वो तो ऐसा भी तो करते थे। इन सारी चीजों को एक इंसान को छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से सुन्नत की मौजूदगी में अपनी राय की हैसियत क्या है, अपनी राय, यानी हदीस भी हमें मिल रही है, कुरान की आयत भी हमें मिल रही है। अब कोई कहे कि हाँ भाई कुरान की आयत और हदीसें हैं लेकिन मेरी राय ये है, तो आप याद रखिए शरीयत के अंदर राय नहीं चलती है। अगर राय चलने लगे तो गोया कि हर किसी की अपनी अपनी एक शरीयत बन जाएगी, हर कोई कहेगा कि इस मसले में मेरी राय है। और आप देखेंगे बड़े बड़े जो उलमा है ना, वो लोग भी अपनी राय पेश नहीं करते हैं किसी भी मसले में। आप देखिए तो वो सिर्फ हदीस के मसाइल जो है वो बयान कर देते हैं, ये नहीं कहते कि उसमें मेरी राय है, क्योंकि जाती राय जो है उसका तसव्वुर नहीं है। और अगर जाती राय देखें तो कई ऐसे मसाइल और कई ऐसे सवालात हैं जिसमें आपको ये लगेगा कि इसमें अपनी राय पेश की जा रही है, और अपनी राय जब पेश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। जैसे आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज आपको बतलाई और आपने उस पर अमल करना चाहा। अब अमल करने के बाद वो चीज देखते हैं कि इसमें हमारे लिए थोड़ा सी थोड़ी परेशानी है, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको अपनी राय के तौर पर ऐसा कर लेते हैं। हालांकि वो ऐसा तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारी अपनी अकली दलील ये कह रही है, हमारी जाती राय ऐसा हमें मालूम होता है कि ऐसा कर ली तो नहीं। जैसे खास तौर पर आज अगर देखा जाए ये सदक़तुल फित्र के मसाइल में जो बातें आ रही हैं वो यही कि हमें आया सदक़तुल फित्र निकालने में गल्ला दिया जाए या उसकी कीमत अदा की जाए, पैसा दिया जाए। तो आप देखिए बड़े बड़े जो मुहक्किक उलमा हैं वो सारे के सारे उलमा यही कहते हैं कि उसमें गल्ला ही दिया जाएगा। सदक़तुल फित्र जो आप निकाल रहे हैं गल्ला ही दें, अगर कोई कीमत अदा करता है तो अक्सर उलमा के फतावे मौजूद हैं कि उनका वो सदक़तुल फित्र अदा नहीं होगा।
सदक़तुल फित्र जो है वो अदा नहीं होगा। अब लोग ये क्या कहते हैं कि मेरी अपनी राय है कि ना तो बहुत ज्यादा गल्ले के बारे में बात कही जाए, ना तो बहुत ज्यादा पैसे के बारे में बात की जाए। कहते हैं मेरी राय ये है कि दोनों के दरमियान वाला रास्ता इख्तियार किया जाए। दरमियान क्या कि अगर जहां पर जरूरत है गल्ला दे दिया जाए और जहां पर जरूरत है पैसा दिया जाए। भाई आप देखिए, सदक़तुल फित्र के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला, उस वक्त करेंसी भी चलती थी, रुपया पैसा भी चलता था। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के तरफ से यह हुक्म दिया कि हाँ चलो ठीक है आप पैसा दे दीजिए? उस वक्त भी लोग होते थे। आज हमारे सामने पैसे की बात कब आती है? पैसे की बात आती है, कहते हैं कि उसके पास गल्ला तो है खाने के लिए, लेकिन कपड़े पहनने के लिए या कुछ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, तो क्या हम पैसा दे सकते? क्या उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे लोग नहीं थे? क्या सारे के सारे लोग मालदार थे जिनके पास यानी पैसा था और ये गल्ले ही नहीं थे? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सारे लोगों को गल्ला दे दीजिए। उस वक्त दोनों किस्म के लोग थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम ग़िज़ा के तौर पर खा रहे हो, गल्ले का ही सदक़तुल फित्र निकाला जाए, पैसा ना निकाला जाए। तो आज जो हम पैसा निकालते हैं ये हमारी अपनी राय है, अपनी राय कायम कर रहे हैं। तो अपनी राय नहीं कायम करनी चाहिए, बल्कि जो हमें सही हदीस मिल रही है उस हदीस पर अमल करते हुए जो एक 2.5 किलो जो बनता है, तकरीबन 2.5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा यानी 2 किलो 600 ग्राम के करीब तकरीबन बनता है, वो उतना गल्ला जो है वो निकाला जाए। और बाद उलमा ये भी कहते हैं कि ये सदक़तुल फित्र जो है उसमें अगर आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही सवाब है। तो 600 की यानी 2.5 किलो जो 3 अगर दे देते हैं तो और बेहतर बात है, लेकिन उस यानी 2.5 किलो से कम ना हो। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं, इत्तिबाए सुन्नत ही मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ खत्म करने का वाहिद रास्ता है। अगर सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, फला कोई अहले हदीस अपने आप को मसलक बता रहा, कोई अपने आप को हनफी बता रहा, कोई बरेलवी बता रहा, तो कोई नक्शबंदी बता रहा, क्या क्या दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। अगर सारे के सारे लोग ये कहने पर आ जाएं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले हैं, हम सिर्फ नबी की बात को मानने वाले हैं, तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है, झगड़े, जो फितने फसाद हो रहे हैं, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हैं, दूसरे लोग जो तकलीद करते हैं ना, वो भी आ जाए कि हाँ ठीक है, हम इमामों की बात को छोड़ते हैं, हम भी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बातें जो है उसी को मानते हैं। सारे लोग सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील बना दें। अब ये जो हमारे दरमियान तरह तरह के मसलक बने हुए हैं ना, फिरके बने हुए हैं, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम आएंगे नहीं, हम बात मानेंगे किनकी? अपने ही इमामों की, और उनकी ही बातों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। अब फिर इसी तरीके से एक मिसाल ये देख लीजिए कि कुरान को सुन्नत के बगैर समझना मुश्किल है, बल्कि सुन्नत के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। जैसे एक मिसाल आप देखिए, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि तुम नमाज को कायम करो, नमाज को पढ़ो, तुम्हें नमाज पढ़ना है। लेकिन कुरान के अंदर पूरा कुरान आप पढ़ डालिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि नमाज कितनी पढ़ो या कैसे पढ़ो या कितने औकात में नमाज पढ़ो। बस अल्लाह ने कहा कि तुम्हें नमाज पढ़ना है। नमाज के औकात, कितनी रकातें, ये सारी चीजें किसने बताई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उन औकात को हमारे सामने बतलाया। अब कोई कहे कि मैं सुन्नत को नहीं मानता, तो वो कुरान की आयत पढ़ेगा कि नमाज पढ़ो, वो कितनी रकात नमाज पढ़ेगा? थोड़ी देर के लिए माने कि हम सुन्नत नहीं मानते, तो कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, तो हम कितनी रकात पढ़ेंगे? या कुरान में ये भी नहीं बतलाएगा कि कब कब तुम नमाज पढ़ो, ये भी नहीं मालूम है। तो गोया कि सुन्नत को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, या छोड़ दिए तो हम कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान की आयत को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमें कुरान के साथ साथ सुन्नत पर भी अमल करना होगा। इसी तरीके से हम ये जान लेते हैं, ये जो सुन्नत है ना, उस पर अमल करना ये वाजिब है, वजूब पर दलालत करता है। हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें बस 10 मिनट में लूंगा इंशाल्लाह, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है ना,
وہ عمل ہمارے سامنے ظاہر ہو جانے کے بعد وہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بس سن لیا یا سن کر ایسے نظر انداز کر دیا، یا ہمارے وہ من کی بات ہمارے دل کی بات نہیں ہے، یا ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ چیز اس کے لیے قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا کر اور چھوڑ کر یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور بلکہ ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے نقصان ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے ہیں یعنی سنت ائمہ کرام کی نظر میں۔ بات جب آتی ہے تقلید کی، اس کو تھوڑا غور سے اگر سن لیں، ہر جگہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم بھائی مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، ہم فلاں امام کو مانتے ہیں اور فلاں امام کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سنتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا ان اماموں نے جن کو ہم نے اپنا امام مانا ہے، ان اماموں نے یہی بات کہی کہ میری تقلید کرو، یا انہوں نے کچھ اور کہا ہے؟ کچھ تو کہا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا قول ہم دیکھتے ہیں حضرت کیا ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے ہم دیکھتے ہیں سوال اگر لے لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا، یعنی جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی پہلے ہم عبارت سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سئل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ قال الرکوب بکتاب اللہ فقیل اذا کان خیر رسول یخالفہ قال اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول صحابہ قال اترکوا قولی بقول صحابہ وذکرہ فی اخذ الجید۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ جن سے سوال کیا گیا کہ آپ کا قول اگر قرآن کے آیتوں کے ساتھ ٹکرا جائے تو ہم کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ میرے قول کو چھوڑ دینا۔ پھر کیا پوچھا گیا کہ اگر آپ کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ٹکرا جائے تب ہم کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے قول کو چھوڑ دینا۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کا قول صحابہ کرام کے قول سے ٹکرا جائے تب کہا پھر بھی ہمارے قول کو چھوڑ دینا۔ اب جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا صاف طور پر کہ اگر قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، صحابہ کا عمل مل گیا تو گویا کہ میری بات دو کوڑی کی ہو گئی، میری بات کو تم مت ماننا، اسے وہیں پر چھوڑ دینا۔ یہ سمجھ لینا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کا عمل ہمیں مل گیا۔ اب اس پر آپ غور کریے، جو لوگ یہ مقلد بنے ہیں، تقلید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے رفع دین کرنا ترک کر دیا، جس بنا پر ہم رفع دین نہیں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر نبی کی بات آ جائے گی میری بات کو چھوڑ دینا، تو یہاں نبی کی بات آ رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رفع دین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا نبی کی بات آئی، ہماری بات کو چھوڑ دینا، ہم کو چھوڑ دیے، ہم رفع دین کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کی بات رہی۔ اور اس سے آگے آپ دیکھیے امام مالک، حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں بھی ایک بشر ہوں اور میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے قول پر غور و فکر کرنا اور جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس پر عمل کر لینا اور جو اس کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں پر پہلے غور فکر کر لینا، پڑھ لینا، تحقیق کر لینا، اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو عمل کرنا ورنہ اس کو چھوڑ دینا۔ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔
इसी तरीके से इमाम शाफई क्या कहते हैं कि जब तुम मेरी किताब में कोई बात सुन्नत रसूल के खिलाफ पाओ तो मेरी बात छोड़ दो और सुन्नत के मुताबिक अमल करो। ये उन लोगों की बातें हैं जिनको हम अपना इमाम बना के बैठे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि हम उनकी तकलीद करते हैं, वो ऐसा करते हैं इस बना पर हम करते हैं। तो उन्होंने तो यही बात कही है ना कि जहां पर कुरान हदीस की बात आए उनकी बातों को छोड़ दिया जाए, कुरान और हदीस को ले लिया जाए। तो इन सारी चीजों में जहां हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं उसको हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? और यकीन मानिए कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से, चाहे इमाम अबू हनीफा हो जाए, इमाम शाफई हो जाए, इमाम मालिक हो जाए, उनके यानी अगर अक़वाल को, उनकी इबारत को, अरबी इबारत को पढ़ लेना उसे समझने वाला है तो चाहे माने ना माने लेकिन उसके ज़हन में बात जरूर बैठ जाएगी कि सही बात यही है कि जहां पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए वहीं पर हम उनके कौल को छोड़ देंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम ले लेंगे। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल थे, उनके बारे में भी आता है कि किसी आदमी के कौल की खातिर जो है सुन्नत रसूल को तर्क करना ये बायसे हलाकत समझते थे। यानी वो खुद का उनका अपना अमल है, वो ऐसी हालत में कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस जो है रद्द कर दी, गोया कि उसके लिए हलाकत और बर्बादी है। ये कौन कहते थे? इमाम अहमद बिन हंबल। वो कहते थे कि हदीस अगर आ गई है उसको तुमने इनकार कर दिया, छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी है। वहां मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूं, फला इमाम क्या कह रहे हैं, फला ने क्या कहा, तुम ये देख लेना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। खुलासे कलाम हमारा यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उन सारी चीजों में हमें ये देखना है आया उसकी असल कहां से हमें मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बात हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे कि हम बिदअत को देखते हैं, बिदअत की तारीफ में देख लें, हर वो काम जो एक इंसान सुन्नत समझकर दीन के अंदर ईजाद कर दे और सवाब की नीयत से उस पर अमल करना शुरू कर दे। आज बिदअत की बेशुमार मिसालें हम ले सकते हैं कि जो हमारे सामने मौजूद हैं। लोग सुन्नत के नाम पर वो चीजें करते हैं और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। एक इंसान पर अफसोस तब होता है कि जिसने किया अगर वहीं तक महदूद है तो ठीक, खुद भी गुमराही के रास्ते पर जा रहा है और अपने पीछे कितने लोगों को ले जा रहा है। मुझे तो अफसोस होता है कि क्या वो शख्स डरता नहीं अल्लाह से। आज अगर मैं ये काम करके अगर अकेला किया तो चलो ठीक है, अल्लाह से मैं सवाल जवाब होगा, उसमें तो कुछ माफी की गुंजाइश होगी, कुछ अल्लाह सवाल जवाब करेगा। जब अल्लाह ये पूछेगा कि तुमने अपने जरिए से लाखों लोगों को पीछे गुमराह किया है, उनके गुनाहों का अजर जो बदला और जो सजा है कौन भुगतेगा? कभी आपने सोचा है कि आपने कोई ऐसा काम अपने जाती मफाद के लिए, जाती फायदे के लिए दीन के नाम पर कर दिया कि हाँ भाई चलो ऐसा कर लिए, ये दीन है, दीन के नाम पर हम उम्मत के लिए खैर और भलाई कर रहे हैं, क्या ऐसा करना सही है? अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि हम बच नहीं पाएंगे। हम दूसरों के लिए, खास तौर पर हमारे उलमा जिनको हम ये कहते हैं कि ये आलिम दीन है, वो अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। आलिम के नाम पर अपनी खुद की तो जमीर मुर्दा है ही, दूसरे जो उलमा है बेचारे उनकी भी जमीर को और उनकी इज्जत और वकार को अवाम के सामने कम करवा रहे हैं और कम होता हुआ जा रहा है। उन्हें इस बात से नहीं डरना कि अगर अल्लाह ने हमसे ये सवाल कर लिया कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे पीछे इतने लोग किए थे, क्या जवाब देंगे वो? क्या जवाब देंगे? ऐसी हालतों में बेशुमार बिदातें हमारे सामने आम है, लोग करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन ये समझते हैं ये भी दीन है। तो मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि दीन जो है, आप पहले दीन को पढ़िए, सुन्नत को समझिए कि सुन्नत है क्या और सुन्नत पर अमल किस तरह होगा। कौन सा अमल ऐसा है जो हम कर रहे हैं वो सुन्नत के खिलाफ जा रहा है और कौन सा अमल ऐसा है जो सुन्नत के मुवाफिक है। जो सुन्नत के मुवाफिक है उस पर हम अमल करें, जो सुन्नत की मुखालिफ हो रही है बात उसको हम वहीं पर छोड़ दें। और बजाय इसके कि हम अपने
अइम्मा की, इमामों की तकलीद के हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को, सहाबे कराम के अमल को देखें और उस पर अमल करें जो हमारे लिए नजात का जरिया होगा। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को आज की इस दर्स में जो बातें हमने सुनी, अल्लाह उन तमाम तर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला दौरान दर्स हमसे जो कुछ गलतियां कोताहियां हुई, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुछ भी हम सुनते हैं उन तमाम तर बातों को अपनी जिंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत शब कद्र की इस रात में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम जो कुछ इबादतें कर रहे हैं हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे रास्ते में जो अपना माल हम खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उस खर्च को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी हम रुकू सजदे कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अहबाब जिनका इंतकाल हो चुका, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमान भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को आज जहां भी सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।